بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ رہے گا کہ کیا عدالتیں واقعی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں یا کرتی رہی ہیں یا نہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم پچھلے سال جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف، تو تب جب اس پہ ووٹنگ نہیں کروائی جا رہی تھی، قاسم سوری صاحب جو کہ قائم مقام اسپیکر تھے، اس وقت اسد قیصر صاحب موجود نہیں تھے اسمبلی میں، تو قاسم سوری صاحب نے یہ آرڈر پاس کر دیا تھا کہ یہ بیرونی سازش ہے اور اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو تب رات کے 12 بجے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کھل چکی تھی، اور پارلیمنٹ کے باہر پولیس کی بختر بند گاڑی بھی آ کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ تو یہاں سے پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایکسپورٹ کی عدالتوں نے تب عمران خان کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اسٹیبلشڈ ہو گئی، تو عدالتوں نے عمران خان کو بس جیل میں نہیں بھیجا، وہ تو رانا ثناء اللہ اور پی ڈی ایم کے لوگ اکثر میڈیا پر آ کر پہلے بھی کہتے رہتے تھے کہ ہماری تو نیت ہی نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیر جب یہ ایسے گھوم رہا ہو تو وہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر شیر زخمی ہو جائے تو پھر وہ چیر پھاڑ دیتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو زخم دے دیا، اس کو گرفتار کر دیا، تو یہ جو اتنا بڑا عوام کا ایک جمع غفیر عمران خان صاحب کے ساتھ رہتا ہے، جو کروڑوں میں لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں، عمران خان کی آئیڈیولوجی کے پیچھے چلتے ہیں، عمران خان کو صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح سے چپ کر کے بیٹھنے نہیں والے ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ پھر اگر، کیونکہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس بھی ان لوگوں کی ہمدردیاں ہمیشہ اس انسان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں جو کہ مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیشہ انسانوں کی اکثریت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے گرفتاری جیسا کوئی کام کر دیا تو یہ لوگوں کے اندر جو آگ بھڑک تو رہی ہے، لیکن بہت ابھی تک وہ اس جسم کے اندر بند ہی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کر دینا، یا کوئی بھی اس طرح یا نااہل کروا دیں، کوئی بھی ایسی بڑی حرکت اگر یہ کرتے ہیں، تو اس کا ری ایکشن پھر آئے گا، پھر انقلابی تحریکیں چلا کرتی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پھر یہ عوام آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ تو جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو گرفتار کروانا ہی نہیں چاہتے، ان کو نااہل کروانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے وہ نہیں ہو رہے۔ ورنہ اگر آپ پریکٹیکل دیکھیں تو اب جب عمران خان صاحب نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دی، تو اگر سپریم کورٹ نے اب آ کر ادھر پنگا نہ لیا ہوتا تو پی ڈی ایم کی کیا اوقات تھی کہ اس نے ابھی تک جب 90 دن سے اوپر گزر گئے اور یہ الیکشن نہ کروائیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ عوام ایسی بیٹھی رہتی، یہ پی ٹی آئی کے لوگ اسی طرح سے بیٹھے رہتے، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو لیڈر اتنا پاپولر ہے کہ کنٹری میں 70-80% تک لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پوری آبادی میں سے، تو جس کے پیچھے اتنے کروڑوں کا ہجوم ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وہ آئین کے مطابق الیکشن مانگ رہا ہو اور اس کو الیکشن نہ دیے جائیں؟ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ اسی طرح سے ممکن ہوا کہ ہماری عدالتیں بظاہر تو پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی تھی، عمران خان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر اس کا کچھ ازالہ کر رہی ہیں، بظاہر یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو ہماری سپریم کورٹ نے عمران خان کے ہاتھ ایک طرح سے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو ہر 10 دن بعد ایک دلاسا دے دیا جاتا ہے، ایک آس لگا دی جاتی ہے، ان کو ایک امید دلائی جاتی ہے کہ اب اتنے دنوں بعد الیکشن ہو جائے گا، اتنے دنوں بعد آئین پہ عمل ہو جائے گا، لیکن اصل میں ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جہاں تک میرا تجزیہ ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سب ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کچھ 2 دن پہلے کی کاروائی دیکھیں سپریم کورٹ کی، تو چیف جسٹس اب ادھر سے تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کی جو ڈیٹ دے دی ہے وہی رہے گی، سپریم کورٹ اس کو چینج نہیں کرے گی، لیکن جب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ادھر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز 4 صوبوں میں اکٹھے ہونے چاہیے، اور اگر 105 دن تک تاخیر کی جا سکتی ہے تو 205 دنوں تک بھی کی جا سکتی ہیں، تو اس پر بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہی فرمایا کہ ان کی رائے صحیح ہے۔ اس کے بعد بلاول صاحب کا بھی کچھ اسی طرح کا ہی بیان تھا، اس کی بھی سپورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے۔ تو یہ رنگ بازیاں مجھے تو صاف طور سے اسی طرح سے دکھائی دے رہی ہیں
کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی اس معاملے کو لٹکا کے رکھنا ہے اکتوبر تک یا جب تک جہاں تک بھی پی ڈی ایم چاہتی ہے الیکشن کو لے کر جانا. یہ چیف جسٹس صاحب اسی طرح سے عوام کو ایک طرح سے تو عوام کو انہوں نے روک کے رکھنا ہے, دلاسا دے کر رکھنا ہے, ساتھ لگا کر رکھنا ہے کہ یہ کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں, سسٹم کے خلاف کوئی انقلاب ہی نہ آ جائے. اور دوسری طرف انہوں نے اپنی گیم جیسے چل رہی ہے گریٹر گیم اسی طرح سے ہی لے کر چلنی ہے. جو کوئی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوا ہے اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ آزاد کشمیر میں دیکھ لیں گزشتہ دنوں میں کیا ہوا, تو جب سردار تنویر الیاز صاحب کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے نااہل کر دیا, تو اس کے بعد کچھ دنوں تک تو انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہی منعقد نہیں ہونے دیا. اور پھر 2 دن پہلے رات کو اچانک لیٹ نائٹ میں 15 منٹ کے اندر اجلاس بھی طلب ہو گیا. پھر جناب اس پہ اپنا ووٹنگ بھی ہو گئی اور 51 میں سے 48 ووٹس آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کو مل گئے. ان وزیر اعظم کے ایک بھائی کسی ادارے میں کسی بڑے عہدے پر بھی فائز ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا پیغام تھا اور کس کو تھا. اور 15 منٹ میں آپ نے 48 ووٹس دلا دیے, پی ڈی ایم کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی, سب لوگوں کے ووٹ اس بندے کو پڑ گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصل میں حالات کیسے ہیں اس ملک کے, اور ہماری عدالتیں بھی کس کے لیے کام کرتی ہیں, اور حقیقت میں اصل حکمران کون ہیں, اس ملک کو کون چلا رہا ہے. یہ سب تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, اتنے عرصے میں آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہوا ہوگا. چلیے خیر, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر کوئی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں, اور اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. سبسکرائب کر کے ہمارے تعلق کو مضبوط بنائیے تاکہ ہمارا یہ رشتہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.